السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد میں اس چینل کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اینڈ پالیسیز۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو ہماری معیشت ہے، پاکستانی اکانومی جو ہے اس میں انڈسٹری بھی ڈاؤن جا رہی ہے، لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم جن کرائسس سے گزر رہے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایفیکٹو پالیسیز بنائے جس سے ہماری انڈسٹری گرو کرے، اور انڈسٹری اگر گرو کرتی ہے تو اس سے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز آئیں گی، اور اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انکریز ہوں گی۔ تو بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ سے۔ لاسٹ ٹائم ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ پرابلمس کریٹ کرتا ہے کسی بھی اکانومی کے لیے۔ لیکن آج میں اس چیز پہ بات کروں گا کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں مین جو ریزن ہے وہ تو امپورٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب ہماری جو امپورٹس ہیں اس میں کون کون سی میجر امپورٹس ہیں جس کے سبسٹیٹیوٹس ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور ان کے لیے جو ہے وہ ٹیکسز کم کیے جائیں یا ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں۔ جیسے جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یا جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے موبائل انڈسٹری، کہ ہماری جو موبائل انڈسٹری ہے اس کا جو امپورٹس میں شیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آلموسٹ ہم پچھلے 10-20 سالوں سے موبائل جو جن کمپنیز کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، سامسنگ ہے، ہواوے ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور کمپنیز ہیں یہاں پہ جو کام کر رہی ہیں۔ نوکیا کا کافی عرصہ جو ہے وہ موبائل فون یوز ہوتا رہا ہے۔ اب کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ کمپنیز جتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہی ہیں کیا وہ مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ اگر مینوفیکچرنگ نہیں کر رہی تو یہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی۔ اب ہم کرتے کیا ہیں، ہم باہر سے موبائل امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اسمبلنگ یا پورے کا پورا جو موبائل ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے، اور ہماری جو امپورٹس ہیں موبائل فون کی یہ انکریز کر رہی ہیں دن بدن۔ لاسٹ ٹائم جو 2018 میں ہماری ٹوٹل امپورٹس تھیں وہ تھیں 7,82,60,000 ڈالر، تقریباً 8 کروڑ کی ہم امپورٹس کر رہے ہیں موبائل فون، اور اس کے بعد یہ تھا 2018 کا۔ اب 2019 میں جو ہماری امپورٹس ہیں وہ 8.5 کروڑ ہو گئی ہیں، 8.5 کروڑ ڈالر، کہ ہمارا جو موبائل فون جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کا ہماری امپورٹس میں جو شیئر ہے وہ اتنا زیادہ انکریز کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کلیم یہ کر رہی ہے کہ ہم ڈیفیسٹ کو امپروو کر رہے ہیں، اس کو بڑا بہتر کر رہے ہیں۔ ہاں، گورنمنٹ کی یہ پالیسیز جو گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم ایک پالیسی اڈاپٹ کی تھی جس میں گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ جو فون باہر سے آ رہے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز بڑھا دی جائیں، اس کے اوپر ٹیکسز زیادہ کر دیے جائیں، وہ کسی حد تک افیکٹو ہے، لیکن وہ ایک اچھی اس طرح سے پالیسی نہیں ہے افیکٹو کہ آپ اپنی انڈسٹری کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کے اس سے رولز بنائیں۔ جیسے جو گورنمنٹ نے ڈیوٹیز جب بڑھائی ہیں تو اس سے جو ایفیکٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو اس سال کا موبائل فون جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ 7.6% اس میں ڈکلائن آیا ہے، یعنی کہ 7.6% جو موبائل ہم امپورٹ کر رہے تھے وہ کم ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ٹیکسز یا ڈیوٹیز کے بڑھانے کی وجہ سے۔ 2018 میں جو ہم نے امپورٹ کیا ہے وہ آلموسٹ تھا 603 ملین ڈالر کی امپورٹس تھی جو ہم نے موبائل فون امپورٹ کیے ہیں، اور اس کے بعد 2019 میں وہ کم ہو گیا 557 ملین ڈالر، یعنی کہ یہ کوئی اس طرح سے بہت زیادہ اس میں ڈکلائن نہیں آیا۔ لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پالیسیز ایسی ہوں جیسے جن کمپنیز کے ہم موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں یا جن کی ایک اچھی پاکستان میں مارکیٹ ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے ایگریمنٹ کریں کہ یا جو بھی کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں یا پاکستان میں آ رہی ہیں، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کمپنیز کے لیے
کچھ ایسے رولز ہوں کہ وہ 5 ایئرس کے بعد یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پالیسیز نہیں بنا رہی، اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ موبائل امپورٹ کر کر کے وہ ہمیں مہنگے ایک تو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر رہی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں جو جس طرح سے ڈکلائن آنا تھا وہ اس طرح سے ڈکلائن نہیں آ رہا. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ اکانومی کو جو ہے وہ اس کا جی ڈی پی زیادہ کرنا، اس کو گروتھ کی طرف لے کے جانا، اور جو گروتھ ریٹ آپ کا ایک ہے اس کو سٹیبل کرنا، سسٹین کرنا، اس کو امپروو کرنا. اور وہ کب ہوگا؟ جب گورنمنٹ پر کیپٹا انکم زیادہ کرتی ہے، لوگوں کو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز دیتی ہے. اب وہ اپرچونیٹیز کیسے آئیں گی؟ وہ اپرچونیٹیز اس طرح سے آ سکتی ہیں کہ گورنمنٹ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ جو آلریڈی کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں گورنمنٹ ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے پالیسیز بنائے کہ وہ کمپنیز 2-3 سالوں کے اندر اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس یہاں پہ لگائیں، اور ساری کی ساری جو آپ کی پروڈکٹس ہیں، موبائل فونز ہیں، ان کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ ساری پاکستان میں ہو. جب ان کی مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن جو ہے وہ ہماری اکانومی میں ہوگی تو ہمارا جو امپورٹ کا شیئر ہے موبائل فونز کا وہ کم ہو جائے گا. اور اس طرح سے جب موبائل فونز ہماری مارکیٹ میں یا ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں مینوفیکچر ہوں گے تو یہاں کے سٹیزنز کو جابس ملیں گی، اور ہماری اکانومی میں جب لوگوں کو جابس زیادہ ملیں گی، تو میں نے آلریڈی یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ جابس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا جب انکم لیول انکریز کرتا ہے تو اسی سے ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی ہے. اور کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف موومنٹ یا ڈیولپمنٹ کی طرف اس کی جو امپروومنٹ ہے وہ تبھی پاسبل ہے جب لوگوں کو جابز ملتی ہیں، لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یا انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پراپر کوئی رول پلے نہیں کر رہی. پچھلے تقریباً 20 سالوں سے یہی چل رہا ہے کہ کمپنیز یہاں پہ آتی ہیں، باہر سے چیزیں امپورٹ کرتی ہیں، وہ یہاں پہ بیچتی جا رہی ہیں، اور ہماری انڈسٹری کو، ہمارے لیبر کو اس کا جو ہے وہ فائدہ اس طرح سے نہیں ہو رہا، بلکہ ہماری انڈسٹری کو اس کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس طرح کی پالیسیز کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہو، اور دوسری طرف ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہتر ہو، جو کہ لوگوں کو جابس پرووائڈ کرے. شکریہ.